پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے کاہل بالو اور شہد کی مکھیاں۔ رنگا بالو اپنی سستی کی وجہ سے جنگل بھر میں نالائق اور نکما مشہور تھا۔ جنگل کا قانون تھا کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کا کھانا نہیں چرائے گا بلکہ خود محنت کرے گا، لیکن اب رنگا بالو کو یہ بات کون سمجھاتا؟ اسے جس نے بھی سمجھایا وہ سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ کبھی کسی کی مچھلیاں چرا لیتا اور کبھی شہد کی مکھیوں کو بھگا کر ان کا شہد ہڑپ کر جاتا۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کئی بار پیٹ بھی چکا تھا، لیکن رنگا بالو کو باز آنا نہ تھا اور نہ ہی آیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سردیوں کی ایک رات بھوک سے رنگا بالو کا برا حال تھا کہ اچانک اسے درخت پر بن بن کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جب نظر اوپر اٹھائی تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا۔ اب تو رنگا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ شہد کی مکھیوں نے جب رنگا کو دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ شہد کی مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے، تمام مکھیاں اپنی رانی کی بات مانتی ہیں۔ رانی نے بالو سے کہا کہ وہ سارا شہد نہ لے جائے بلکہ جتنی اس کی بھوک ہے صرف اتنا شہد لے لے۔ وہ چاہتا تو سارا شہد تھا، لیکن اس وقت وہ مکھیوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ڈنگ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ رنگا نے چالاکی سے کہا، ایک شرط پر ایسا کروں گا، مجھے جب بھی بھوک لگے گی شہد دیا جائے گا۔ رانی نے اس وقت چھتا بچانے کے لیے حامی بھر لی، لیکن بعد میں رانی کو اندازہ ہوا کہ رنگا ان کی محنت مفت میں ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی ہوتا رہا۔ رنگا ایک بڑا مرتبان چرا لیتا تھا۔ شہد کی مکھیاں روزانہ شہد مرتبان میں ڈالتی تھی اور رنگا مزے سے مفت کا شہد کھانے لگا۔ مفت کا کھانے میں اسے مزہ آنے لگا۔ جب کبھی شہد کم ملتا یا دیر سے ملتا، رنگا بالو زور زور سے چیخیں مارتا۔ رانی نے بالو کی اس بدمعاشی سے تنگ آ کر ایک دن تمام مکھیوں کو جمع کیا اور کہا، رنگا کی بدمعاشی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ہم سے زبردستی ہمارا کھانا لے جا رہا ہے اور خود سارا دن کاہلوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ جو جانور ایسا کرتا ہے وہ جنگل والوں کے لیے بدنما داغ ہے۔ ہمیں اسے سبق سکھانا چاہیے۔ مکھیوں نے بن بن کی آوازیں نکال کر رانی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ فیصلہ ہوا کہ دوپہر میں رنگا پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ رانی نے اس موقع پر دیگر جانوروں سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ بندر بھی رنگا سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ ان کے کیلے کھا جاتا تھا۔ بندروں نے بھی رانی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ دوپہر کے وقت رنگا شہد ملنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تک ایک مکھی بھی شہد لے کر نہیں آئی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا۔ رنگا غصے سے چیخا جیسے آج وہ درخت ہی گرا دے گا۔ اچانک اسے ایک مکھی آتی دکھائی دی۔ رنگا اسے برا بھلا کہنے لگا، میں تم سب کو رانی سمیت مار ڈالوں گا۔ رنگا اب بہت ہو چکا، تمہیں اس بدمعاشی سے باز آنا ہوگا۔ رانی کی آواز آئی، تمہاری یہ جرأت، مجھے سمجھاؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ سامنے اور ڈرپوک رانی۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ اسے بہت ساری شہد کی مکھیوں کا شور سنائی دیا۔ اوف، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ رنگا کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا تو اس کا پیر پھسلا اور وہ درخت سے نیچے جا گرا۔ شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اوف، آئی میں مر گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اوف، مجھے بچا لو، رنگا بالو چیختے ہوئے بولا، لیکن اب بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف بندروں نے بھی ناریل توڑ توڑ کر مارنا شروع کر دیے۔ 2 ناریل ہی بالو کو لگے جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ درد سے کراہتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایسا بھاگا کہ پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کوئی کہتا ہے وہ پہاڑوں میں رہنے لگا، لیکن حقیقت کیا ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن مکھیوں کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔